أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مقصد سورۃ الفاتحہ کا العبادۃ للہ وحدہ. یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے جی. اور یہ مقصد یہ ذکر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں. سورت کے آغاز میں دعویٰ ذکر کیا گیا ہے جی الحمدللہ، اور یہ دعویٰ توحید ہے جی. اس دعوے پر 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں. پہلی دلیل رب العالمین، دوسری دلیل الرحمن الرحیم، تیسری دلیل مالک یوم الدین. ثمرہ دلائل کا نتیجہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تیری بندگی کرتے ہیں ہم اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں ہم، کسی اور سے نہیں. سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ 3 آیات جس میں یہ 5 صفات الہی یہ ذکر کیے جاتے ہیں. دوسرا حصہ 1 آیت پر مشتمل ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں بندوں اور اللہ دونوں کا ذکر ہے. جبکہ تیسرا حصہ یہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک، جس میں صرف بندوں کے حوالے سے ذکر موجود ہے. سورت کے فضائل کے حوالے سے ہم نے 3 روایات پڑھی جی. ایک روایت ابو سعید ابن معلا کی بخاری سے، دوسری روایت موطا مالک سے جی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جبکہ تیسری روایت شعب الایمان سے حسن بصری کی روایت جی. اس کے علاوہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اسماء پڑھے، متعدد اسماء. بعض ان میں سے حدیث قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور بعض یہ اجتہادی ہیں جو مختلف علماء، تابعین، تبع تابعین ان کی جانب منسوب ہیں. 12 نام ہم نے ذکر کیے، جن میں سے 12واں نام ہم نے ام القرآن ذکر کیا تھا. اس کے علاوہ اور بھی نام ہیں اس صورت کے، صرف یہی نہیں ہے. مفسرین نے اور بھی اس کے متعدد نام ذکر کیے ہیں، اور ہم نے یہ قاعدہ ذکر کیا تھا کہ کثرت الاسماء تدل علی کثرت الصفات. زیادہ نام کسی چیز کے یہ کہ اس چیز کی زیادہ صفات پر دلالت کرتے ہیں. تو انہی ناموں میں سے ایک نام تھا ام القرآن کہ ام القرآن یہ کیوں کہا جاتا ہے اس سورت کو؟ کیونکہ یہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ اس کو تمام قرآن مجید سے مقدم کیا گیا ہے، اور یہی اس کی وجہ تقدیم ہے کہ یہ قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. اور قانون یہ ہے کہ خلاصہ یہ آغاز میں ہوتا ہے، ابتدا میں ہوتا ہے، اور تفصیل بعد میں ہوتی ہے جی. اس پر بھی علماء نے پھر 12-13 وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں سے ایک وجہ ہم نے مولانا حسین علی رحمہ اللہ سے ذکر کی کہ قرآن مجید یہ باعتبار فہم آسانی سے سمجھنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم ہے. ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے. پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ انعام تک، جس میں زیادہ تر مضمون ہے خالق لکل شیء هو اللہ.
دوسرا حصہ یہ سورہ انعام سے سورہ کہف تک ہے، جس میں زیادہ تر مضمون ہے مربی لکل شیء هو اللہ۔ تیسرا حصہ یہ سورہ کہف سے سورہ سبا تک ہے، جس میں زیادہ تر مضمون ہے مبارک فی کل شیء هو اللہ، ہر ایک چیز میں برکت ڈالنے والا یہ اللہ ہے۔ اور چوتھا حصہ یہ سورہ سبا سے آخر تک ہے، جس میں 2 مضامین ہیں۔ اسی وجہ سے جو آخری حصہ ہے اس میں 2 صورتیں یہ الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں، ایک سورہ سبا اور ایک اس کے بعد والی سورت سورہ فاتر، دونوں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں 2 مضامین ہیں مرکزی، ایک اس بات قیامت اور دوسرا مضمون نفی شفاعت قہری، کہ اللہ سے کوئی بزور کسی کو چھڑا نہیں سکتا، نہ کوئی کسی کے حق میں سفارش کر سکتا ہے، نہ کوئی کسی کے حق میں سفارش یہ کر سکتا ہے۔ اور مقصد اور تقسیم یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ مقصد اس کا ہے العبادت للہ وحدہ، اور تقسیم السورہ وہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ یہ سورت یہ 3 حصوں میں یہ تقسیم ہے۔ یہ قرآن مجید جب اسے آغاز سے پڑھا جاتا ہے اور جب اس کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جاتا ہے۔ اس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو اصطلاحاً تعوذ کہتے ہیں۔ تعوذ معنی پناہ مانگنا، تعوذ تے عین واو ذال، بالکل اسی طرح اسی کے قریب ایک اور لفظ بھی آتا ہے، وہ ہے تعویذ۔ تعویذ یا ڈال دیں اس میں، تعوذ تعویذ پناہ مانگنا، ٹھیک ہے، پناہ طلب کرنا۔ تو تعویذ میں بھی تقریباً یہی لفظ تعوذ، جو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں جگہ جگہ۔ سورہ نحل آیت نمبر 98 دیکھ لیں، 98، سورہ نحل آیت نمبر 98، 98، پارہ نمبر 14۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ پس جب تم ارادہ کرو قرآن مجید کے پڑھنے کا، جب تم قرآن کے پڑھنے کا ارادہ کرو تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو پناہ طلب کرو باللہ اللہ کی مدد کے ذریعے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ رجیم رجم کہتے ہیں کہ اس کو جس کو پتھروں سے مارا جائے، مطلب یہ مردود جس کو رد کیا گیا ہے، جس کو رجم کیا گیا ہے۔ کہ پس جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پناہ مانگو کہ اللہ کی مدد کے ذریعے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ یہ حکم یہ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی آتا ہے کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ تو یہ تعوذ ہے، قرآن کا حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ شیطان سے پناہ کیوں مانگو؟ ذرا یہ وجہ دیکھیں، کیونکہ شیطان نے یہ قرآن مجید
کہ اس کی راہ میں کھڑے ہونے کا اور اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی قسم کھائی ہے۔ سورہ اعراف ذرا دیکھ لیں، آیت نمبر 16۔ سورہ اعراف آیت نمبر 16 ذرا دیکھ لیں۔ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 اور آیت نمبر 16 دیکھ لیں۔ آیت نمبر 12 سے دیکھ لیں یا آیت نمبر 11 سے دیکھ لیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ دشمنی اور یہ کشمکش یہ آغاز دنیا سے چل رہا ہے، آدم کی پیدائش سے یہ کشمکش ہی چل رہی ہے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم نے شکل دی تمہیں، اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو کہ آدم کی جانب، فسجدوا الا ابلیس، تو ساروں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ قرآن مجید میں شیطان اور ابلیس یہ دو نام آتے ہیں۔ ابلیس ابلاس سے ہے بمعنی نا امید۔ ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ فساد سے ہے، یہ فساد کی جڑ ہے۔ لم یکم من الساجدین، نہیں تھا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، تو فرمایا اللہ نے، ما منعک اللہ تسجدا، کہ کس چیز نے منع کیا تجھے سجدہ کرنے سے؟ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا۔ قال، تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس آدم سے، خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور تو نے پیدا کیا ہے اس آدم کو من طین، گارے سے، مٹی سے۔ اور آگ جو ہے یہ مٹی سے بہتر ہے، حالانکہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ مٹی جو ہے یہ آگ سے بہتر ہے، یہ آگ سے بہتر ہے۔ آگ میں کوئی چیز ڈال دی جائے تو وہ راکھ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ابلیس کا مطلب ہے نا امید، نا امید ہونا۔ یہ نا امیدی کیوں اس سے منع کیا گیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نا امیدی یہ ابلیس کا کام ہے۔ مسلمان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھے گا۔ ٹھیک ہے؟ ابلیس ابلاس سے ہے، ابلاس مانا نا امید ہونا۔ یہ تو آگ یہ مٹی سے کسی صورت بھی بہتر نہیں ہے۔ مٹی میں ایک دانہ جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو وہی تخم، وہی بیج وہ اگتا ہے اور اس سے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور وہی تخم، وہی دانہ وہ آگ میں ڈال دیا جائے تو اگنا تو دور کی بات، اسی وقت وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ آگ یہ مٹی کے اوپر جو ہے وہ جلتی رہتی ہے، لیکن اور مٹی کو کوئی نقصان وہ نہیں پہنچاتا، لیکن اگر مٹی کو آپ آگ کے اوپر ڈال دیں تو اسی وقت جو ہے وہ آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس میں کون سا غالب ہے؟ تو بے وقوف ہے اور کہتا ہے کہ انا خیر منہ، لیکن اور اسی کو یہ قیاس کہتے ہیں، یہ قیاس فاسد ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ابلیس نے قیاس کیا ہے کہ میں اس لیے سجدہ نہیں کر رہا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، اور یہ نص کے مقابلے میں قیاس کرنا یہ اور اپنی عقل دوڑانا یہ قیاس فاسد ہے۔ قال، تو اللہ نے کہا، فاہبط منہا، نکلو یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، بس نہیں مناسب تمہارے لیے کہ تم تکبر کرو، فیہا اس جنت میں،
یا اس دربار میں فخرج نکلو انک من الصاغرین، بے شک تم ذلیلوں میں سے ہو۔ قال تو ابلیس نے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مہلت دو مجھے الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک۔ کہ ایک جانب اللہ کے حکم سے انکار بھی کر رہا ہے اور بالکل اسی وقت اللہ سے سوال بھی کر رہا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا نکلو تم ذلیل ہو، اور پھر کہا انذرنی الی یوم یبعثون کہ مہلت دو مجھے الی یوم یبعثون، اس دن تک جب لوگ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن تک۔ قال تو اللہ نے کہا انک من المنذرین، بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، جاؤ مہلت دے دی۔ قال تو ابلیس نے کہا فبما اغویتنی، بسبب اس کے کہ تو نے مجھے میری زندگی کو پریشان کیا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ضرور بضرور میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے، اولاد آدم کے لیے، صراطک المستقیم، تیری سیدھی راہ میں، تیرے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر ضرور بضرور میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، آگے کی جانب سے، ومن خلفہم، اور پیچھے کی جانب سے، وعن ایمانہم، اور دائیں طرف سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو نہیں پائے گا ان میں سے اکثریت کو شاکرین، اپنا تابعدار۔ شیطان نے یہ قسم کھائی تھی کہ فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ضرور بضرور میں تیرے سیدھی راستے میں، تیرے سیدھی راہ میں بیٹھوں گا ان لوگوں کے لیے اور نہیں چھوڑوں گا، میرا اگر بس چلے تو ان کے آگے کی جانب سے آؤں گا، آگے کی جانب سے آؤں گا۔ کیا کر رہے ہو؟ ابھی قرآن کے درس کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ اچھا اللہ کے بندے، ابھی اس ٹائم تو 9 بجے تو خبرنامہ لگتا ہے، خبریں سنو، اور اسی ٹائم فلاں ڈرامہ چلتا ہے، آگے کی جانب سے آئے گا، اور اسی طرح آگے کی جانب سے آئے گا، دیکھو آج تو ویکنڈ ہے اور فلاں جگہ جو ہے وہ شادی ہے، من بین ایدیہم، آگے کی جانب سے آئے گا اور منع کرے گا، ومن خلفہم، پیچھے کی طرف سے آئے گا، بہت ساروں کو پیچھے کی جانب سے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، اور اس نے پیچھے سے اپنا کام جو ہے وہ چلا لیا ہوگا، تمہارے باپ، تمہارے دادا، تمہارے گھر والوں کو اکسائے گا کہ دیکھو یہ فلاں جو ہے یہ تو مولوی بن رہا ہے، اسے منع کرو درس سے، یہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں جو ہے آج کل کر رہا ہے، تو تمہارے ماں باپ تمہیں منع کریں گے۔ وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آئے گا، دائیں طرف یہ نیکیوں کی طرف ہوتی ہے، دائیں طرف سے آئے گا، کیا کر رہے ہو؟ میں درس کا ٹائم ہو رہا ہے، درس سیکھ رہا ہوں اور قرآن جو ہے وہ سن رہا ہوں، اس کی بجائے اگر تم نے چند نوافل پڑھ لیے ہوتے، شیطان قرآن سے تمہیں دور کرنے، کیونکہ قرآن صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم اللہ کی کتاب ہے، انشاءاللہ اسے ہم حوالہ جات پھر پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم میں، تو وہ تمہیں نماز میں، ذکر میں، دیگر چیزوں میں، حالانکہ اس کا اپنا ٹائم ہے، اپنے ٹائم پہ کرو، لیکن قرآن سے منع کرنے کے لیے وہ پورا زور لگائے گا۔ وعن شمائلہم، بائیں طرف سے یہ برائیوں کی جانب ہوتی ہے، تو برائی میں تمہیں ڈالے گا، لیکن تاکہ تم قرآن نہ سن سکو، آؤ یہ ٹائم جو ہے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں، آؤ ابھی یہ ڈرامے کا ٹائم ہے، ڈرامہ دیکھتے ہیں، آؤ چلو تھوڑی سی واک کرتے ہیں، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں پاؤ گے تم اکثریت کو شاکرین، اپنا تابعدار، اکثریت ان میں سے تیری تابعدار وہ نہیں ہوگی، اکثریت وہ تابعدار تم نہیں پاؤ گے، اور آج اکثریت اسی طرح ہے، اکثریت لوگوں پہ قرآن مجید وہ اچھا نہیں لگتا، اور اکثریت وہ غیر تابعدار ہے۔ تو قرآن مجید اسی لیے کہتا ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ،
اس لیے تم شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ شیطان نے یہ ایک پکا وعدہ کیا تھا کہ میں ان لوگوں کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ تو قرآن مجید یہ سیدھا راستہ ہے۔ تم اگر شیطان سے پناہ نہ مانگو تو یاد رکھو کہیں وہ تمہیں سیدھے راستے سے منع نہ کر دے۔ اسی لیے اللہ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ اے اللہ، تو نے یہ ایک رکاوٹ اور یہ اپنی کتاب کا ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ اے اللہ، میں کمزور ہوں، مجھے اس سے بچنے کی، کیونکہ یہ میرا ایسا دشمن ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے اسی صورت میں کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہی سورہ اعراف، اس میں ذرا دیکھ لیں۔ یہ تو ہم نے آیت نمبر 16 اور 17 پڑھ لی۔ اسی سورہ اعراف میں ذرا دیکھ لیں، یہ ہے آیت نمبر 27، ذرا دیکھ لیں 27، سورہ اعراف آیت نمبر 27 کہ اس میں اللہ فرماتے ہیں، درمیان آیت سے دیکھ لیں کہ انہو یراکم ہوا، بے شک دیکھتا ہے یہ شیطان تمہیں، ہوا یہ وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ، اس کی اولاد، اس کا لشکر، من حیث لا ترونہم، اس طرف سے، لا ترونہم کہ تم نہیں دیکھتے اسے۔ یہ ہمارا ایسا دشمن ہے اور اس کی اولاد کہ وہ ہمیں تو دیکھ رہا ہے لیکن ہم لا ترونہم، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اسی لیے اسے ایسی ذات کے حوالے کرو کہ اس دشمن کو، شیطان کو، وہ ذات دکھائی نہیں دیتی لیکن اس ذات کو تمہارے یہ دشمن یہ دکھائی دیتے ہیں۔ شیطان ہمارا ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اسے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری جانب یہ اللہ کی ذات ہے تو اسے اللہ کی ذات کے حوالے کرو۔ اللہ اسے نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ کو یہ شیطان اور اس کا لشکر وہ نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن مجید جب تم پڑھ رہے ہو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کہ اللہ کی مدد سے شیطان مردود سے پناہ مانگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے تسمیہ کہتے ہیں۔ تسمیہ یعنی اللہ کا نام جس میں لیا جاتا ہے، تسمیہ یعنی اللہ کے نام کے ذریعے مدد طلب کرنا، تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے، اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ، اللہ کی مدد کے ذریعے، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے، جس کو دتکارا گیا ہے، رجیم یعنی جس کو دتکارا گیا ہے، جس کو رد کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے تسمیہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ لکھ لیں۔ بسم اللہ، اس میں یہ با جو ہے یہ استعانت کے لیے ہے کہ اللہ کے نام کی مدد کے ذریعے، یہ اللہ کے نام کی مدد کے ذریعے، یہ اللہ کے نام کی مدد سے، یہ اللہ کے نام کی مدد سے، یہ الرحمن جو عام مہربان ہے اور الرحیم خاص مہربان ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ یہ میں شروع کرتا ہوں، یہ الفاظ میں تو ذکر نہیں ہے لیکن یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جار مجرور یہ اپنا متعلق چاہتا ہے، اپنا متعلق چاہتا ہے، یعنی یہ کسی فعل کے ساتھ تعلق چاہتا ہے یا شبہ فعل کے ساتھ تعلق چاہتا ہے، تو یہاں پہ وہ متعلق اس کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نحات کا یہ اختلاف ہے کہ یہ متعلق اسے شروع میں ذکر کیا جائے یا اسے بعد میں، تو اچھا یہ ہے کہ متعلق کو بعد میں ذکر کیا جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اشرع،
یہ اللہ کے نام کی مدد سے جو عام مہربان ہے اور خاص مہربان ہے میں شروع کرتا ہوں. تو یہ اشرعو اسے الرحیم کے بعد ذکر کیا جائے، کیونکہ اس میں ایک قاعدہ جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ جار مجرور یہ جب مقدم کیا جائے تو یہ کلام میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صرف اللہ کے نام کی مدد سے ہی شروع کرتا ہوں، کسی اور کے نام سے یہ نہیں. تسمیہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. ہر وہ محتم بشان کام، ہر وہ ضروری کام اور ہر وہ اہم کام کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع نہ کیا جائے تو فہو اقطع، یہ تو وہ کام وہ بے برکت ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کام وہ بے برکت ہوتا ہے. اقطعو کا معنی مفسر علماء کرتے ہیں اے قلیل البرکتی، کہ اس میں برکت جو ہے وہ کم ہوتی ہے، وہ بے برکت ہوتا ہے، سرے سے اس میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے، اگر ہوتی بھی ہے تو وہ تھوڑی سی برکت اس میں ہوتی ہے اور وہ مکمل برکت وہ نہیں ہوتی. مقصد یہ ہے کہ قرآن کے شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اے اللہ، یہ ایک اہم کام ہے جو تیرے نام کے ذریعے ہم شروع کر رہے ہیں، تاکہ تو اس کام کو ہمیں توفیق دے کہ ہم آخر تک پہنچائیں اور اس میں تاخیر ہمارے لیے برکت ہو، کہیں ہم اس کام کو ادھورا نہ چھوڑ دیں. یا اللہ، یہ کام آخر تک تو ہمیں پہنچانے کی توفیق دے کہ کہیں یہ کام اہم کام ہم سے درمیان میں یہ رہ نہ جائے. تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ اسے ہم اس لیے پڑھتے ہیں. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. جی آج اس کے متعلق صرف یوں کرتے ہیں کہ یہ ترجمہ یہ پڑھتے ہیں. جی الحمد للہ، ترجمہ لکھ لیں. جی تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، اسے آپ بریکٹ میں لکھ لیں. یہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، خاص للہ، خاص اللہ کے لیے ہیں. یہ تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، خاص اللہ کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں. لیکن یاد رکھیں یہ تعریفیں یہ 3 قسم کی ہیں، صفات 3 قسم کی ہیں. یہ آج صرف یہ ترجمہ اسے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم کل بیان کریں گے. کہ اردو کی ایک تفسیر ہے، ترجمہ ہے، آسان تفسیر ہے، بہت بڑا مزیدار ترجمہ ہے، تفسیر عثمانی. تفسیر عثمانی، اس میں شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں کہ اسی جملے کے متعلق اور ترجمے کے متعلق وہ کہتے ہیں سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، یہ سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی، خدا ہی کو لائق ہیں. جی تو اب اس کا یہ ترجمہ کرنا کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے جس کو اہل فہم خوب سمجھتے ہیں. یعنی یہاں پہ
وہ تعریفیں مراد ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں، جو عمدہ سے عمدہ ہیں، وہی اللہ کے لیے لائق ہیں، کیونکہ تعریفیں یہ 3 قسم کی ہیں۔ آسان الفاظ میں سب سے پہلے وہ صفات اور وہ تعریفیں جو فقط اللہ کے لیے خاص ہیں اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی، تو ایک تعریفیں تو وہ ہیں۔ دوسری وہ صفات اور تعریفیں ہیں جو بندوں کے ساتھ خاص ہیں اور اسے اللہ کے لیے کہنا ممکن نہیں، جیسے بندوں کی صفات میں آتا ہے فلاں بے اولاد ہے یا فلاں زیادہ اولاد والا ہے، تو اب یہ اللہ کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ بے اولاد ہے اور اللہ زیادہ اولاد والا ہے، اس کی تو سرے سے اولاد ہے ہی نہیں، وہ تو ہر قسم کی چیزوں سے، عاجزی کی چیزوں سے پاک ہے۔ اسی طرح فلاں بڑی برادری والا ہے، یہ انسان کے لیے تو صفت کمال ہے، لیکن اللہ کے لیے تو یہ نقص اور عیب ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری قسم کی وہ صفات ہیں اور وہ تعریفیں ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں، لیکن صرف اشتراک لفظی کے ساتھ، صرف الفاظ مشترک ہیں، معنی اور حقیقت میں مشترک نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ معنی میں جو کہا کہ تمام تعریفیں، یا اسے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں تمام تعریفیں خدائی کی، الوہیت کی، خاص اللہ کے لیے ہیں، یا اسی طرح تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، خاص اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی یہاں پہ تعریفوں سے مراد ہر قسم کی تعریف نہیں، بلکہ وہ تعریفیں مراد ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں، یا وہ تعریفیں جو الوہیت کے مناسب ہیں، خدائی کے مناسب ہیں، وہ صرف خاص اللہ کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی ہم کل تفصیل اور وضاحت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ تعریفیں یا تمام تعریفیں جو اللہ کے مناسب ہیں، خاص اللہ کے لیے ہیں، یا ان الفاظ میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں تمام تعریفیں الوہیت کی، خاص اللہ کے لیے ہیں، یا تمام تعریفیں خدائی کی، خاص اللہ کے لیے ہیں۔ تو آج ہم نے تعوذ اور تسمیہ اور الحمدللہ کا معنی مختصراً طور پہ ہم نے پڑھا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔